اس کو اس پیرائے میں دیکھیں تو پھر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اب تو یہ صورتحال یہ بنی ہے کہ یہ میرا خیال ہے امریکہ جو ہے جتنا آلریڈی جنگ میں موجود ہے انوالوڈ ہے اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھے گا، یہ تو لگ تو یہی رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا میم یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح کہ بلکہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا اور بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کافی جو ہے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے زور دیا کہ غیر مشروط سرنڈر جو ہے ایران کا ان کو چاہیے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو پتا ہے کہ کہاں پر جو رہبر اعلیٰ ہیں وہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، سپریم لیڈر کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ اس دفعہ مس کیلکولیشن کر رہا ہے؟ شاید ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، سپریم لیڈر کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا، وہ اس سے اپنے آبجیکٹیو جو رجیم چینج کے ایٹ لیسٹ وہ چاہ رہے ہیں وہ اچیو نہیں کر پائیں گے؟ جی میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ مس کیلکولیٹ کریں یا نہیں، لیکن یہ تو ضرور ہے کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقاعدگی سے اسیسینیشنز جو ہیں وہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ٹاپ ملٹری کمانڈرز کو جن کو اپوائنٹ کیا تھا میرا خیال ہے 3 دن انہوں نے بیچارے نہیں گزارے تو ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ باقاعدگی سے دے آر بیسکلی گوئنگ فار دا ٹارگیٹ جو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، تو ان کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے اس میں جو ایرانین سیٹ اپ ہے تہران میں خاص طور پہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے تو وہ پہلے دن انہوں نے جب اپنا اٹیک شروع کیا تو ون آف دا پیپل دیٹ دے اسیسینیٹڈ واز ان کے ٹاپ ایڈوائزر تھے، اور ایک اور ایڈوائزر میرا خیال ہے 2 روز پہلے یا 1 روز پہلے انہوں نے کیے شہید۔ تو بالکل وہ سگنلنگ تو یہ کر رہے ہیں کہ آپ انکنڈیشنل سرینڈر کریں، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ تو کسر نہیں چھوڑے، وہ تو ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، ان کی ٹویٹ ہے یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اور یہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے جیسے آپ نے کہا کہ وی نو ویئر یو آر ہائیڈنگ، اس وقت ہم تمہیں نہیں مانتے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہ پوزیشننگ ساری ہے کہ بھئی آپ دیکھیں اب ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں، اور اگر آپ یہ پوری نہیں کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھ کے جو فائنل سولوشن ہے اس کی طرف جائیں گے۔ میرا خیال ہے سوال یہ ہے کہ جو ایرانی لوگ ہیں اس وقت یہ کچھ بہت ہی میرا خیال ہے دیکھنے میں تو بہت ہی سادہ اور سادگی کی انتہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ اندر جائیں گے، اٹیک کریں گے، اور اس کے بعد ایرانین پیپل ول ٹرن اگینسٹ دیئر اون فلیگ، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے یہ ایک اٹیکنگ فورس ہے، اگریسو فورس ہے، اور جو اسرائیل ہے جو بھی کچھ لوگ سمجھے ایران کے اندر یقیناً ناراضگیاں بھی ہیں، رجیم سے غصہ بھی ہے اور بڑے معاملات ہیں وہاں گڑبڑ، لیکن ایران کے بارے میں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایران میں جب پرابلم ہوتا ہے وہ مجاہدین خلق تھے، انہوں نے میرا خیال ہے امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا تھا اور اسرائیل نے بھی سپورٹ کیا تھا، اور وہی مجاہدین خلق جو لگ رہا تھا پاپولر ہوں گے دا مومنٹ پبلک ریئلائز کہ ان کو سپورٹ امریکہ سے اور اسرائیل سے ہے تو وہ بہت ان پاپولر ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے یہ جو سینٹیمنٹ ہے یہ کم نہیں، یہ زیادہ ہی ہوا ہے۔ یہ میرا خیال ہے جو انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے ایرانی جو ایک انٹیلیجنس سرکلز میں، وہ انٹیلیجنس سرکلز میں انہوں نے پینیٹریٹ کر کے ہی تو اسیسینیشن کر رہے ہیں، بس اب اس سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ ایرانی جو قوم ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور حد ہے کہ وہ جو ان کے شاہ کے بیٹے ہیں وہ بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہے ہیں، وہ تو لوگوں کو یہ تلقین دے رہے ہیں کہ بھئی ہاں جو کر رہا ہے اسرائیل وہ اچھا کر رہا ہے کیونکہ وہ حکومت کے خلاف ہے، وہ آپ کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ جو ان کا خیال ہے، دیکھیے نا اگر نیوکلیئر پروگرام ہوتا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی IAEA نے کے جو ہیڈ تھے ان کا بھی انٹرویو میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا جی ایران نے جو اگریمنٹ کی تھی، ناٹ اونلی IAEA ہیڈ لیکن جو اوباما کے دور میں ایڈوائزر ایک تھے وہ، اور اوباما کے اور کلنٹن کے دونوں کے، اور وہی وہ سینگ کہ ایران نے ہر جو اگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا اس کو آنر کیا، اور میرا خیال ہے 2012 سے کہہ رہے تھے جو اگریمنٹس ہوئے،
تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو خالی نیوکلیئر کا تو نہیں ہے، یہ تو وہی رجیم چینج کی جو آپ بات کر رہے ہیں. اب یہ تو پورا کا جو کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جی رجیم چینج نہیں ہم چاہتے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر پہلے اسرائیلی ڈیفینس منسٹر نے بھی آ کے کہنا شروع کیا نو وی آر ناٹ آسکنگ فار رجیم چینج، جو بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ تو جو تمام فیکٹس ہیں وہ تو اس کے برعکس ہیں کہ ان کا خیال ہے رجیم چینج ہو جائے اور نیوکلیئر پاور بھی جو ہے وہ بھی حتمی طور پہ اس کا خاتمہ کریں اور کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کا. تو یہ ان کا ٹوین آبجیکٹو ہے. پرائمریلی تو یہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے اس کو ختم کریں اس حکومت کو. تو اب یہ اس پر انحصار کیے ہوئے ہیں. بڑی عجب بات ہے کہ ملیٹریلی بھی ہم کریں گے نیوٹرلائز اور ساتھ ساتھ ایرانی قوم بھی اٹھے گی ہمارے حق میں. یہ تو مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال بنے گی. ٹھیک ہے، نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے گا. سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے رضا شاہ نے ایک انٹرویو دیا ہے جو کہ رجیم چینج، پوٹینشیل رجیم چینج کے بعد جو ہیں وہ امیدوار ہیں، اور انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ ان کے پاس ایک 100 ڈے پلان ہے اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کس طریقے سے ملک کو آگے لے کر چلیں گے. جس طرح کہ نسیم زہرا صاحبہ نے بھی کہا کہ جو کلیم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ وہ رجیم چینج نہیں چاہ رہے، وہ بالکل فالس ہے، اور یہ حقیقت بھی اب جو ہے کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اصل ارادے کیا ہیں. ڈو یو تھنک کہ ایک رجیم چینج جو ہے وہ جو خطہ ہے اس کے لیے سوٹیبل ہے؟ اسپیشلی پاکستان کی اگر بات کریں تو کیا ہمیں ایک رجیم چینج سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ نسیم زہرا صاحبہ نے بہت کمپریہنسولی ساری صورتحال جو ہے اس کو سم اپ کر دیا ہے. ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ریولوشن وہاں اب کوئی سال 2 سال 3 سال 4 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ اس کو تقریباً 40-45 سال ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کنسالیڈیٹ کی ہے اپنی پوزیشن. اٹس ناٹ دیٹ ولنریبل کہ ایک جھٹکا لگے گا تو پورے کا پورا سسٹم نیچے آن گرے گا اور دھڑام سے جو ہے وہ رجیم چینج ہو جائے گی. مجھے تو ایسا بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا ہے. میرے خیال سے اگر کسی نے ایران کی اس وقت کی صورتحال کو کلوزلی اسٹڈی کیا ہے، جیسا کہ مجھے اتفاق ہوا ہے کیونکہ میں کوئی درجن بھر مرتبہ ایران گیا ہوں، مختلف ایونٹس کو کور بھی کیا. میں نے اعلام سیکٹر سے میں نے لائیو خرم شہر کی ہوئی کیپچر جو ہے اس کو رپورٹ کیا تھا. اگر میں وہاں کی جو ملیٹنٹس یعنی ان کے جو سیگمنٹس ہیں مثال کے طور پہ بسیج ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لڑتے ہیں، نارمل حالات میں اپنے اپنے کام کرتے ہیں، لیکن 4 گھنٹے کے نوٹس پر وہ اپنے اپنے یونٹس کو رپورٹ کر دیتے ہیں. ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. اسی طرح پاسداران ہیں، یہ بہت بڑی قوت ہے وہاں کی آرمی ہے. تو اتنا آسان رجیم چینج وہاں مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے. ہاں، خون خرابہ بہت ہوگا، ہاں تباہی بہت ہوگی، یہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر اسرائیل یہ سوچ کے بیٹھا ہے یا ٹرمپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس وہ چٹکیاں بجائیں گے اور وہاں رجیم چینج ہو جائے گی، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو ایک آج تک ابھی تک یعنی پوشیدہ کہہ لیجیے یا ابھی پوری طرح سے واضح نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ اس جنگ میں جیتتے ہیں تو باقی کی جو سپر پاورز ہیں، چاہے چائنا ہے، رشیا ہے، آج کے ان کے بیانات جو ہیں وہ تو بڑے کھلے اشارے ہیں. چاہے وہ رشین فارن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے فارن آفس کا، چاہے وہ پریزیڈنٹ شی نے جو اپنے جو آفیشیل کمنٹری کا پلیٹ فارم ہے اس پہ جو اپنا اسٹیٹمنٹ ڈالا ہے، جو چائنا کا فارن آفس اس کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں سے تو کہیں مجھے ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ وہ یعنی ایران میں اور مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لا تعلق ہے یا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. رجیم چینج ہو جائے، ٹرمپ تباہی مچا دیں، ایسا مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے. میرے خیال سے یہ کانفلکٹ بڑھے گا. اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ مسلم امہ جس کو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ کہیں گمی ہوئی ہے، ان کو بھی شاید کچھ شرم اور کچھ حیا آنی شروع ہوئی ہے. ابھی جو 15-21 کے قریب فارن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے. سعودی عربیہ کا اسٹیٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھیں، دیٹ واز ویری اسٹرانگلی ورڈڈ. تو کیا یہ ایک فیصلہ کن گھڑی آنے والی ہے کہ مسلم امہ جو ہے اس کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وچ سائڈ آف دا فینس دے آر؟ آئی نو کہ یہ بہت ولنریبل ریجیمز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. میجورٹی آف دیم لوگ امریکہ کے پٹھو بھی ہیں، لوگ امریکہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ڈپلومیٹک بنائے ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ گیون ہے.
تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ رجیم چینج کا خواب اتنی جلدی شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. بہت لمبا وقت چاہیے اس کے لیے. جیسا میں نے کہا کہ وہاں پر ریولیوشن 45 سال کے قریب پرانا ہے. انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں, انہوں نے ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانسمنٹ کی ہے. وہ تو اسپیس میں جانے کی باتیں کر رہے تھے جب لاسٹ ٹائم میں گیا تھا وہاں پر. ڈرونز کے حوالے سے آپ دیکھیں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ جو F-35 ہے ان کو گرا لیں. تو کیا ہمارے پاس کیپیسٹی تھی رفیل گرانے کی؟ تو پھر آئی نا, کیپیسٹی تو آتی ہے نا. ٹیکنالوجی کے اوپر تو کسی کی کوئی یعنی اجارہ داری نہیں ہے. چائنا سے ایران کے تعلقات ڈیفنس کے حوالے سے بہت کلوز اور بہت اچھے ہیں. رشیا کے ساتھ کے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر جو ہے یہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنے سے 10 گنا بڑی قوت کے ساتھ جو سلوک کیا, جس طرح اس کا غرور, اس کا تکبر ہم نے مٹی میں ملایا ہے. تو یہ معجزے ریپیٹ بھی تو ہو جاتے ہیں نا. وہ جو اوپر بیٹھا ہے اس کے بھی تو کچھ فیصلے ہیں نا. یہ ٹرمپ کی خواہش پر تو دنیا کا نظام چلنے والا نہیں ہے. تو میرے خیال سے لیٹ اس کیپ آور فنگرز کراس. یقینی طور پہ اگر امریکہ اس جنگ میں کودے گا, اس کا نقشہ تبدیل ہوگا, اس کی صورتحال اور گمبھیر ہو جائے گی. لیکن کیا باقی کی دنیا بیٹھ کے صرف تماشا دیکھ کے پیچھے بیٹھ کے تالیاں بجائے گی؟ اس کے اوپر بہت سوالیہ نشان ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو کہ پاکستانی عوام کی طرف سے بھی ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایران اکیلا ہی ان تمام طاقتوں قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہا ہے, تو باقی مسلم ممالک جو ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی کردار بنتا ہے. بے شک براہ راست اس میں جنگ میں شرکت نہ کریں, لیکن بیہائنڈ دا سین بہت کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے, ترکیہ بہت کچھ کر سکتا ہے, اور بہت سارے ممالک کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان گیونگ دا سچویشن کے جو پاکستان کے اپنے حالات ہیں, جس طرح سے ریسنٹلی انڈیا کے ساتھ ہماری ایک انگیجمنٹ ہوئی, تو پاکستان کا کیا سٹانس ہونا چاہیے؟ پاکستان بیسٹ وے میں اس تمام تر سچویشن میں کیسے سروائیو کر سکتا ہے اور کیسے دیگر ممالک کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو اسرائیل از گوئنگ ٹو ہیو اے واک اوور اگینسٹ ایران, پھر تو یہ جنگ ہمارے کنارے آئی کھڑی لے. تو یہ تو بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایران اگر شکار ہوتا ہے تو نیکسٹ باری ہماری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس باقاعدہ اسٹیبلشڈ ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.